بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر ربی تمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ خط دیوانی کی آج پہلی کلاس ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ تو ہم ان 4 مہینوں میں انشاءاللہ خط دیوانی بہتر سے بہتر لکھنے والے بن جائیں گے۔ خط کی تعریف میں کرتا چلوں، دیکھیں جب ہم کوئی بھی فن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو یقیناً ٹیچر اس فن کی اہمیت، اس کی فضیلت یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ہم یہ فن کیوں سیکھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ اللوح والقلم، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے چیزیں پیدا کی وہ لوح و قلم تھے۔ سب سے پہلی چیز وہ لوح و قلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، تو قلم کی اہمیت و فضیلت کے لیے کافی ہے کہ سب سے پہلے اس کو پیدا کیا گیا۔ اگر ہم اتنا سارا زمانہ چھوڑ کے بالکل آخری یہ 1400 سال پہلے تک آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ان کی ابتدائی آیات میں بھی قلم کا ذکر ہے، تو یہ بھی قلم کی ایک اہمیت و فضیلت ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پوری سورہ قلم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی جس میں قلم کی قسم بھی اٹھائی، تو قلم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کافی۔ اب جب قرآن کریم اترا اور اسے لکھنے کی جی بالکل کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جب ہم قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاتبین وحی صحابہ تھے، جو وحی لکھنے والے تھے، جو پڑھے لکھے لکھنا جانتے تھے، ان کو طلب کیا گیا اور انہوں نے قرآن کریم باقاعدہ محفوظ کیا، لکھا، کاغذوں پر، پتھروں پر، چمڑے پر، لکڑی پر، ہڈی پر، بہت ساری چیزوں پر قرآن کریم کو لکھ کر محفوظ کیا گیا۔ تو اس سے لکھنے والے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یوں یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب خط لکھنے کے لیے جو استعمال ہوتا تھا خط، اس وقت اس کو خط خیری کا، میں یہاں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں۔ اس وقت جو خط لکھا جاتا تھا اسے خیری کے نام سے جانا جاتا، جسے بعد میں کوفی کا نام دیا گیا۔ کیونکہ یہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ منتقل ہوا دارالخلافہ، اور پھر وہاں پر ساری چیزیں مرتب ہوئیں، عربی زبان پر کتابیں لکھی گئیں اور قرآن کریم زیادہ سے زیادہ لکھے جانے لگے، تو جو خط کوفہ میں رائج ہوا وہ کوفی، اس کی وجہ سے اس کا نام کوفی پڑ گیا۔ اب کوفی میں بہت ساری برانچز نکل آئیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس سے پہلے 4 صدی میں ایک شخص پیدا ہوا جن کا نام محمد ابن علی تھا، اور وہ ابن مقلا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ابن مقلا عباسی دور حکومت میں یہ موجود تھے، اور انہوں نے، چونکہ یہ بڑے
صاحب علم آدمی تھے، علم و فضل سے آراستہ تھے، بہت سارے علوم و فنون پر ان کو مہارت تھی، جیسے کہ ریاضی ہو گئی، سائنس ہو گئی، اور شاعری ہو گئی، خطاطی ہو گئی، قرآن سے وابستہ جو علوم ہیں ان میں کافی مہارت تھی. اس وجہ سے اس دور کے بادشاہ کے ہاں ان کی کافی قدر و منزلت تھی، مقام تھا. یوں یہ وزیر اعظم بھی بنے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، 3 دفعہ ان کو جیل بھی جانا پڑا. جیل میں بیٹھ کے انہوں نے 3 قرآن کریم لکھے اور 6 نئے اسکرپٹس ایجاد کیے. خط کوفی کو بنیاد بنا کر انہوں نے 6 نئے خطوط ایجاد کیے، جن میں خط نسخ، خط ثلث، خط محقق، خط ریحان، خط رقاع اور خط تواقیع شامل. توقیع تواقیع دونوں کہتے ہیں. یہ 6 خطوط انہوں نے ایجاد کیے، مختلف تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. یہ خط سالوں صدیوں چلتے رہے، بلکہ صدیوں چلتے رہے. اور پہلے جب قرآن کریم کوفی میں لکھا جاتا تھا، محقق میں بھی قرآن کریم لکھا گیا، پھر بعد میں آ کر اس کی جگہ نسخ نے لے لی. تو نسخ کے معنی ہی منسوخ کرنا ہے، تو اس نے اس خط میں آ کے گویا کوفی کو منسوخ کر دیا اور اس میں قرآن کریم لکھا جاتا تھا. پھر آج تک اس میں قرآن کریم لکھا جاتا ہے. کوفی میں بھی لکھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اب کوفی میں جو قرآن کریم لکھا جاتا ہے اسے ایک آرٹ پیس کی حد تک لیا جاتا ہے. عام طور پر جو خط نسخ رائج ہے اس میں قرآن کریم عام طور پر لکھا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ہند و پاک میں جو قرآن کریم لکھنے کا رسم الخط ہے وہ خط نسخ ہے، اگرچہ وہ خط نسخ دہلوی ہے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو وہ سعودی عرب والا قرآن کریم ہے مدینہ کا، تو وہ خط نسخ میں ہی لکھا ہوا ہے، وہ ترکی نسخ کہلاتا ہے. تو خیر یہ 6 خطوط انہوں نے ایجاد کیے. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کے دور میں کچھ نئے خطوط ایجاد ہوئے، جن میں یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کی بات ہے، جس میں خط رقعہ، جسے خط رقعہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے خط دیوانی جلی، اس کے بعد تعلیق، اسی سے نستعلیق، اسی سے شکستہ، بہت سارے خطوط ایجاد. ہمارا جو موضوع ہے وہ خط دیوانی. دیوانی کو دیوانی کیوں کہتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ سر یہ جو خط ہے یہ کن بیسس پہ یہ لوگ بنانا کرتے سوری دوبارہ پوچھے گا. یہ جو خط بناتے ہیں یہ لوگ ہاں اسکرپٹ ہاں وغیرہ، تو یہ کن بیسس پہ بنایا کرتے ہیں؟ جیسے الف ایسے بنے گا، اس کی ڈائمینشن یہ ہوں گی، مطلب دیکھیں جس خط ہیری ایجاد ہوا نا، تو میں نے کہا کہ کوفی کو ہی بنیاد بنا کر انہوں نے کیا. اب پہلے یہ پوری ایک تاریخ ہے، اس تاریخ پر میں کتاب آپ سب لوگوں سے شیئر کروں گا، وہ پڑھیے گا کہ کس طرح زبان کو سمجھانے کے لیے اشارات استعمال ہوتے تھے. کہ پرانے پہلے زمانے زبان نہیں تھی، اشارات استعمال ہوتے، پھر ان اشارات سے حروف بنے اور پھر انہی حروف کو ماڈیفائی کرتے 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 خطوط ایجاد ہوئے. صحیح. تو یہ اس پہ پوری ایک کتاب ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ سے گروپ میں شیئر کروں گا، اسے ضرور مطالعہ کیجیے. اور دیوانی یہ دیوان سے نکلا ہے، اور دیوان آپ کو پتا ہے کہ جیسے بادشاہ کا دربار ہوتا ہے اس کو دیوان کہا جاتا ہے. تو اس دور میں جو بادشاہ کے، سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے دربار کے جو لوگ ہوتے تھے، جیسے وزراء وغیرہ، وزیر حضرات ہو گئے، تو ان کو ان میں ایک سیکرٹ خط ہوتا تھا تاکہ اپنی بات ایک دوسرے کو بتا سکیں. ایک دوسرے کو جو خطوط لکھے جاتے تھے، لیٹرز لکھے جاتے تھے دیگر جو شہروں کے، ملکوں کے گورنرز کو، تو وہ ایک خاص خط میں لکھے جاتے تھے، جس کو جو صرف اصحاب دیوان یعنی دیوان والے لوگ سمجھیں تو اس طور پر اسے خط دیوانی کہا جاتا تھا. سیکرٹ ہوتا تھا، یہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو دیوان سے دیوانی کہا جانے لگا.
اسی میں تھوڑی سی اور پیچیدگیاں آئیں تو دیوانی جلی ہو گیا. تو یوں اس کی جو وجہ تسمیہ ہے، نام کی وجہ، وہ میں نے آپ کو بتلا دی. سر دیوانی میں یہی دو یعنی دیوانی اور دیوانی جلی، بس اور کوئی ہے اس میں دیوانی میں؟ نہیں، دیوانی میں یہی دو خطوط ہیں. البتہ نسق کے اندر بہت سارے ہیں، جیسے ترکی نسق ہو گیا، اور جیسے عراقی نسق ہو گیا، جیسے کہ نسق دہلوی ہو گیا، جسے مغلیائی اور ہندی نسق بھی کہتے ہیں، جس میں ہمارا جو قرآن کریم ہمارے ہاں تاج کمپنی کا لکھا جاتا ہے وہ دہلوی نسق ہے، اور جو سعودیہ والا قرآن ہے وہ ترکی نسق ہے. ثلث میں پھر ثلث اور ثلث جلی، اور اسی طرح سے نستعلیق میں بھی مختلف خطوں میں جا کر نستعلیق نے اپنی شکلیں بدلیں. جیسے کہ فارس ایران میں نستعلیق لکھا جاتا ہے، ترکی میں تعلیق لکھا جاتا ہے. پھر ہم اگر یہ فارسی نستعلیق کی بات کر رہا ہوں، اگر پاکستان میں آئے تو وہ فارسی نستعلیق لاہوری نستعلیق میں بدل جاتا ہے. انڈیا چلے جائیں تو وہاں یہ دہلوی نستعلیق کہلاتا ہے. اسی طرح کوفی کے اندر بہت ساری شکلیں آئیں، کوفی میں کوفی مشرقی، اور اسی طرح کوفی مغربی، اور کوفی فاطمی، اور اسی طرح سے کوفی مربع، اسکوائر کوفی جو ہے. تو اس طرح بہت ساری کوفی کے اندر شکلیں آئیں. اس کوفی کو کوفی مصحفی کہا جاتا ہے. مصحف یعنی قرآن کریم لکھا جاتا تھا، اس لیے اس کو اولڈ کوفک کہا جاتا ہے. یہ چیزیں یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اس سے فائدہ ہوا ہوگا. مزید جو ہماری بحث ہے آج کی کلاس میں وہ ہے نقطے کے حوالے سے. ابتدائی جو چیزیں ہیں کہ آپ نے قلم کیسا ہونا چاہیے، آپ کا سیاہی کیسے بنانی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو میں کچھ ویڈیوز فراہم کروں گا، اسے دیکھ کے اس کی مدد سے آپ اپنی انک تیار کیجیے گا، اور اس حوالے سے میں بتا بھی دوں گا انشاءاللہ. لیکن یہاں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جیسے کہ یہ ہمارے پاس قلم ہے، اور قلم کو اگر میں یوں آپ کو دکھاؤں تو یہ قلم کچھ یوں بنا ہوا ہے. اپنا مائک آف کیجیے گا. یہ بیچ میں ایک شگاف ہوتا ہے، ایک شق ہوتا ہے. یہ دیکھیے ایک اوپر والی نوک ہے جس کو ہم وحشی کہتے ہیں، وحشی، اور ایک نیچے والی نوک ہے اس کو ہم کہتے ہیں انسی. جو چیز آپ کے قریب ہوتی ہے، یہ نیچے والی نوک دیکھیں میرے قریب ہے، میرے جسم سے قریب ہے، مجھ سے قریب ہے، میرے وجود سے قریب ہے، تو یہ انسی کہلائے گی نیچے والی. اوپر والی وحشی، کیونکہ جس چیز سے انس ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، اسے قریب رکھا جاتا ہے. جس چیز سے وحشت ہوتی ہے اسے دور رکھا جاتا ہے. تو یہ وحشی ہو گئی، یہ انسی ہو گئی. بیچ میں جو ایک کٹ ہوتا ہے، جیسے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا فاؤنٹین پین میں ایک کٹ ہوتا ہے، شق ہوتا ہے، شگاف ہوتا ہے، تو اس کو شگاف کہتے ہیں، اور ہم عربی میں اس کو شق کہتے ہیں. جیسے کہ شق قمر اور شق صدر آپ نے پڑھا ہوگا سیرت. یہ جو ہے یہ بادام کہلاتا ہے، اور اوپر سے نیچے تک یہ پورا حصہ اس کو ہم خرطوم کہتے ہیں. ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے نا اس کو خرطوم کہا جاتا ہے. یہ بھی اسی کی طرح ہے. اور یہ جو یہاں سے یہاں تک جو نوک ہے پوری اوپر سے لے کے اس یہاں تک، تو اس کو جلفہ کہتے ہیں. جلفہ. یہ ساری عربی اصطلاحات ہیں، یہ آپ جان لیں تو اچھی بات ہے، آپ کے گوش گزار میں نے کر دی ہیں، اور آگے جا کے انشاءاللہ خود آپ کو یہ یاد ہو جائے گی. بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ قلم کی یہ دو نوکیں آپ کے سامنے ہیں. ان دو نوکوں کو اگر آپ یوں رکھتے ہیں 45 ڈگری پہ، یہ دیکھیں ایسے قلم رکھا، قلم سے اوپر سے لے کر نیچے والی نوک کا جو حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قط. اس کو ہم قط کہتے ہیں. اور
इस खत को अगर चारों जानिब से लगाया जाए तो ये क्या बन जाता है, नुक्ता, ये नुक्ता बन जाता है। आमतौर पर जो हम लगाते हैं खत्ताती में नुक्ता, वो इस तरह से लगाते हैं, ये एक स्क्वायर होता है, पूरा मुरब्बा होता है, ये मुरब्बा है और चारों तरफ से बराबर, और इसको 45 के जाविये पे लिखा जाता है, यानी 45 डिग्री पे। जिस तरह आप ये डी बनाते हैं ना, तो ये 90 है और ये 45, ये 90 डिग्री है और ये 45, तो हमने ये 45 डिग्री पे रख के ये नुक्ता लगाया। अब नुक्ते समझने की जरूरत है कि हर खत का नुक्ता अलग साइज का होता है। यहाँ मैं आपके सामने डिफरेंट साइजेस के नुक्ते बनाऊंगा, और यहाँ आप देखेंगे कि जैसे कि ये है, ये पूरा स्क्वायर बनाया मैंने, ये दूसरा नुक्ता स्क्वायर से कुछ बड़ा है, और ये वाला नुक्ता स्क्वायर से भी छोटा है। इसी तरह से ये नुक्ता स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा है, और इसी तरह से हमारे सामने गोल नुक्ते भी होते हैं। अब ये जो पूरा स्क्वायर नुक्ता है, मुरब्बा है, ये खत नस्ताली के खत है, जिसमें हम उर्दू जबान लिखते हैं और फारसी जबान लिखते हैं, उस खत को नस्ताली कहा जाता है। खत नस्ताली का नुक्ता स्क्वायर होता है। खत सुलुस का नुक्ता स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा होता है, स्क्वायर और 1/4 मिलाकर। इसी तरह ये जो नुक्ता है, ये खत रुका, खत दीवानी और खत दीवानी जली का नुक्ता है। ये जो नुक्ता है आपका इसी नुक्ते से वास्ता पड़ने वाला है, और ये नुक्ता एक स्क्वायर का 2/3 होता है, 2/3, यानी एक स्क्वायर बनाया, उसका 2/3, इतना इतना जितना मैंने इसको स्याह किया है, इतना ये नुक्ता होता है, यहाँ से देखो यहाँ। इस नुक्ते की आपने प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपको दीवानी के नुक्ते बनाने आए और उनके हुरूफ की पैमाइश आपके लिए आसान। ये जो नुक्ता होता है स्क्वायर से एक हेयर लाइन, यानी इसको हम स्क्वायर को अगर 100% काउंट करें तो ये 90% है। तो ये जो नुक्ता होता है, ये खत नस्ख का नुक्ता होता है। इसको स्क्वायर भी बना देते हैं और स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं। ये जो गोल नुक्ता है, ये सुलुस जली में भी इस्तेमाल होता है, दीवानी जली में भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, और कूफी में भी इस्तेमाल। तो ये नुक्तों की तफसील है, यहाँ मैंने आपको ये नुक्ता समझा दिया। अब आया, जैसे कि हम उर्दू में एक नुक्ता यूं बनाते हैं और दो नुक्ते यूं बनाते हैं, इसी तरह से 3 नुक्ते हम यूं बनाते हैं। तो अपने दीवानी में 1 2 3 नुक्ते कैसे हो, उसके लिए आप याद रखें कि एक नुक्ता ऐसे, खत दीवानी के 2 नुक्ते ऐसे होंगे, 3 नुक्ते ऐसे। ये 1 नुक्ते, 2 नुक्ते हैं, ये 3। पहले नुक्ते का रुख ऊपर से नीचे इस जानिब होगा, दूसरे नुक्ते का रुख इस तरफ होगा, और 3 नुक्तों का जो रुख होगा वो यहाँ से शुरू होकर इस तरफ से। ये इनकी बनावट, ठीक है जी। इस तरह से यानी हल्का सा ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और ये यूं यहाँ से शुरू होता है और ये दरमियान में आके खत्म हो जाता है। इस तरह से इन नुक्तों की आपने मशक करनी। आपके जो कलम पकड़ने का अंदाज होगा, वो जैसे ऊपर वाली नोक है जिसको हम वशी कहते हैं, इसकी सीध में आपने
یہ شہادت کی انگلی رکھنی ہے اور یہ جو نیچے والی نوک ہے اس کی سیدھ میں آپ نے اپنا انگوٹھا رکھنا ہے، اور یہ بیچ والی جو انگلی ہے اس کے اوپر قلم کو ٹیکنا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ایسے ہوتی ہے، یوں پکڑتے ہیں، جن کی عادت ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ایسے بھی پکڑ سکتے ہیں، ایسے بہت آگے کرتے ہیں کچھ لوگ، ایسے بھی ٹھیک ہے۔ عام طور پر یہ گرفت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو میرے جو ہاتھ کا نیچے کا حصہ ہے یہ کاغذ پر لگا ہوا ہے، اور میری جو نشست ہے وہ تھوڑی سی یہ سلانٹ ہے، یعنی میں نے یہ دیکھیں اپنا ڈرائنگ بورڈ اوپر سے نیچے کی طرف یوں آ رہا ہے، ایسے نیچے آ رہا ہے، ایسے بالکل فلیٹ نہیں ہے سیدھا، اور میرا جو یہ سرفیس ہوگا وہ بھی ہارڈ نہیں ہوگا، کوئی آپ کو نرم چیز نیچے رکھنی ہوگی، جیسے کہ میں نے یہاں پر یہ فارمک شیٹ رکھی ہوئی ہے، ڈرائنگ بورڈ ہے اور یہ فارمک ہے، اس پر نیچے فوم ہے تاکہ آپ کا قلم سموتھلی چلے۔ اور اسی طرح آپ کے بالکل سامنے ہونا چاہیے پیپر، جھک کے نہ لکھیں، ٹیک لگا کے لکھیں، اور لائٹنگ جو ہے نا آپ کی کافی برائٹ ہونی چاہیے، جیسے میں نے یہ لیمپ کا استعمال کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے دن کی روشنی میں لکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، ٹیک لگا کر لکھیں۔ آپ کے کاغذ اور آپ کی آنکھ کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے کم از کم، تاکہ آپ کی آنکھوں پر کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے۔ اور اس کے علاوہ جو خط دیوانی میں سمجھنے کی چیز ہے، ہم یہاں ابتدا میں آپ کو ہمیں مائک آف رکھا کریں پلیز۔ یہ جو الف کے حوالے سے سب جاتے ہیں نا، مفردات پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ مفردات آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ چونکہ ہم قرآن کریم لکھنے جا رہے ہیں، اور قرآن کریم لکھنے کا جو اصول ہے وہ وہی اصول ہے جو قرآن کریم پڑھنے کا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، ایک بچہ کیا کرتا ہے کہ اسے قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پہلے حروف کی پہچان کروائی جاتی ہے، الف سے یا تک پڑھایا جاتا ہے، پھر 2 حروف کو ملا کر پڑھنا سکھایا جاتا ہے، پھر جملے بناتا ہے، جملوں کو پڑھتا ہے، الفاظ پڑھتا ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم کی طرف وہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو سب سے زیادہ وقت کس چیز میں لگتا ہے؟ مفردات میں لگتا ہے، کہ الگ الگ حروف کی پہچان اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ پھر جب وہ حروف کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے تو آگے کی تختیاں، آگے کے جو پیجز ہیں، وہ اتنی جلدی وہ پڑھ لیتا ہے کہ جتنی دیر اس نے مفردات میں لگائی تھی تو اس کے 2/3 وقت میں وہ پورا قاعدہ ختم کر لیتا ہے۔ پھر وہ ناظرہ قرآن کریم پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے۔ تو جو قرآن کریم پڑھنے کا اصول ہے وہ قرآن کریم لکھنے کا بھی اصول ہے۔ پہلے مفردات سکھائے جاتے ہیں، پھر 2 حرف کو ملا کر لکھنا سکھایا جاتا ہے، پھر جملے لکھنا، مشکل جو اس کے جوڑ پیوند ہیں ان کو بنانا سکھایا جاتا ہے، پھر کمپوزیشن کی طرف آتے ہیں، پھر اس کو کیسے کمپوزیشن کو فائنل کر کے آرٹ پیس پر کیسے منتقل کرنا ہے، کیسے ایک آرٹ پیس بنانا ہے، اس کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے کورس کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ اب ہم قرآن کریم لکھنے جا رہے ہیں، اور قرآن کریم لکھنے کے لیے قرآن کریم کے حروف کو سیکھ رہے ہیں۔ عام طور پر جب ہم خطاطی سیکھتے ہیں تو خطاطی سیکھنے کے بعد اکثر جو چیز لکھی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہوتا ہے، یا احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، یا کوئی صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں، کوئی بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں عربی میں، کوئی اشعار ہوتے ہیں، قصیدے ہوتے ہیں، کوئی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں عام طور پر خطاطی میں لکھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ قرآن کریم لکھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر لکھیں، مشق کر رہے ہیں باوضو ہو کر کریں، اور یہ حروف لکھ رہے ہیں، حروف سے مقصد آپ کا قرآن کریم لکھنا ہے۔ تو قرآن کریم لکھنے کے لیے جو قرآن کریم پڑھنے کے اصول ہیں اگر ان کو ہم اپنائیں گے تو وہی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا مقصد ہے کہ میں خط دیوانی سیکھ کر اچھے سے اچھا قرآن لکھوں، اچھی صورتیں لکھوں اور آرٹ پیس بناؤں، تو دیکھیں حروف سیکھ رہے ہیں نا آپ، سب سے پہلے تو اعمال کے دار و مدار نیت پہ ہے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھائی
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر قرآن کریم کو آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو آپ کو دگنا اور دوہرا اجر ملتا ہے، سیکھنے کی غرض سے آپ اٹک رہے ہیں۔ تو آپ یہی چیز قرآن کریم لکھنے میں اپلائی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ نیت کریں کہ ہم قرآن کریم لکھیں گے، اچھا خط سیکھیں گے، اس میں ہم قرآن کریم لکھتے وقت ان حروف کو سیکھ رہے ہیں، اٹک اٹک کے لکھ رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے، پھر ٹھیک کر رہے ہیں، پھر اس کی اصلاح کر رہے ہیں، پھر درست کر رہے ہیں، تو یوں ہمیں انشاءاللہ اپنی نیت کے مطابق اس پر بھی اجر ملے گا، جو کہ لازمی سی بات ہے انشاءاللہ۔ اور نیتوں کو اپنا ٹھیک کریں، جتنی ہمارے دل صاف ہوں گے اتنا خط ہمارا صاف ہوگا۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ صفائے خط صفائے دل است، کہ خط کی صفائی وہ دل کی صفائی سے ہے۔ اگر دل صاف ہوگا تو خط صاف ہوگا۔ تو دلوں کو ہم گناہوں سے اور اعمال رذیلہ سے پاک کریں تو انشاءاللہ اس کا جو ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، وہ ہمارے خط میں ظاہر ہوگا اور اس میں روحانیت اور جان پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ تو ان چیزوں کا بھی ساتھ ساتھ اہتمام ہو، اللہ رب العزت سے مدد مانگ کے دعا پڑھ کے آپ آغاز کریں۔ یہ دعا میں آپ لوگوں کو بھی پڑھا رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا، یہ میں لکھ کے بھی آپ لوگوں کو بھیج دوں گا۔ ہر مشق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کیجیے، اور پھر اس کے بعد آپ مشق شروع کریں۔ تو میرے ساتھ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آسان فرما اور مشکل نہ فرما، اور خیر کے ساتھ اس کو اختتام پذیر فرما۔ تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں اے دلوں کو کھولنے والے۔ تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو ہمارے وقت میں بھی، کام میں بھی برکت ہوگی۔ اب ہم باقاعدہ حروف کی بناوٹ کی طرف جاتے ہیں، اور خط دیوانی کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ 3 زاویوں کا سمجھنا ہے۔ خط دیوانی میں اگر آپ ان 3 زاویوں کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ ایک 90 کا زاویہ آپ نے سمجھنا ہے، 90 ڈگری، ایک 110 ڈگری، اور ایک 45 ڈگری۔ ان 3 زاویوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہمارے جو حروف ہیں وہ انہی 3 زاویوں کے گرد گھومتے ہیں، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے خط دیوانی کا الف بناتا ہوں تو اس الف کے اندر زاویوں کو نوٹ کیجیے گا۔ شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، لیکن انشاءاللہ جب 4 مہینے گزر جائیں گے پھر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے لکھا ہے۔ انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، ہمارا جو پہلا اسٹروک ہے اس میں 3 اسٹروکس، 1 2 3۔ پہلا اسٹروک کس زاویے پر گیا؟ 90 ڈگری۔ دوسرا اسٹروک کس زاویے پہ ہے؟ 110 ڈگری۔ تیسرا اسٹروک کس زاویے پہ ہے؟ 45 ڈگری۔ یہ 3 زاویے الف میں آ گئے۔ اب الف کیسے لکھا جاتا ہے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، کیا اس کی ٹیکنیک ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ زاویہ آپ کے سمجھ میں آ گئے۔
कुछ हरूफ में 2 जाविये होते हैं, कुछ पे 3 होते हैं, तो ये आपको बस इन्हीं 3 जावियों के गिर्द घूमना है खत दीवार। कोई सवाल हो तो दरमियान में आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखें, जब हमने यहाँ कलम की नफ्सियात, कलम का हेर फेर समझना, कैसे कि कलम को हम बिल्कुल सीधा रखें जब 90 डिग्री पे, तो कलम की दोनों नोकें आमने सामने होती हैं, यूं एक पतली सी लाइन बनती है। कलम को थोड़ा सा हम तिरछा करेंगे तो वो लाइन कुछ यूं बनेगी, कलम को ज्यादा तिरछा करेंगे तो वो लाइन कुछ यूं बनेगी, कलम को बिल्कुल ऐसा कर देंगे तो वो लाइन कुछ यूं बनेगी। तो यूं कलम की हेरा फेरी से स्ट्रोक्स के बनावट में फर्क आता है। तो आपने कलम बिल्कुल 90 पे रखना है। अब उससे पहले आपने एक काम करना है कि आपकी जो कॉपी है, जैसे देखें अलिफ को हम बिठाते हैं ना, अलिफ को हम बिठाते हैं कहाँ पर, लाइन पे। ये लाइन है, ये लाइन जो है वो क्या कहलाती है, कुर्सी। कुर्सी बैठने की जगह होती है ना, तो हुरूफ की भी कुर्सी होती है, बैठने की जगह होती है। इसको कुर्सी कहते हैं, इसको नशिस्त कहते हैं, इसको बैठक कहते हैं, और इसको हम लाइन भी कहते हैं, जैसे सत्र कहते हैं, सत्र कहते हैं इसको। तो ये नाम है इसके। अब हुरूफ की बैठक होती है, हुरूफ को बिठाया जाता है लाइन पर ताकि हुरूफ एक रुख में, एक समत में सीधे नजर आए। तो यहाँ हम ये काम करने से पहले, अलिफ लिखने से पहले क्या करेंगे कि जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की है, उस लाइन के ऊपर हम 6 नुक्ते लगाएं, और 6 के बाद आप 8 नुक्ते भी लगा दें तो ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ हरूफ हमारे ऊंचे होंगे। ये 8 नुक्ते लगा दें आप, और इस तरह से। अब आपने यहाँ से शुरू करना है 6 नुक्तों से ना, ये 2 नुक्ते कुछ लंबे हरूफ के लिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे शीन आएगा वो हमारा ऊपर से आएगा। तो पहले अलिफ हमारा 6 नुक्तों का होता है। ये आप इस तरह नुक्ते बनाने सीखें कि एक नुक्ता बनाएं 45 डिग्री पर, उसकी नीचे वाली नोक से फिर नुक्ता, फिर फिर नुक्ता। यूं आप पहले नुक्तों की प्रैक्टिस करेंगे कुछ इस तरह से, और इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरफ जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फिर इस तरफ जा रहे हैं, या फिर इस तरफ आ रहे हैं, या फिर इस तरफ आ रहे हैं। यूं ये नुक्तों की आप प्रैक्टिस करेंगे। और नुक्ता कितना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, स्क्वायर का 2/3, 2/3, मुरब्बा का 2/3। ये समझ रहे हैं आप लोग। अब अलिफ, अलिफ हमारा 6 नुक्तों का होता है। अलिफ के जो ये पहला हिस्सा है ये 4 नुक्तों का, और ये हिस्सा 2 नुक्तों का। किस तरह से, आइए देखें। ये एक स्ट्रोक बनाया, रुक जाएं, सोचें, समझें, सांस लें, दोबारा इंक लें, फिर शुरू करें। ये 45 डिग्री पे आए, कलम सीधा है आपका, कलम कहीं भी नहीं मुड़ा। देखें कलम सीधा है, और कलम सीधा होके इस तरह ये दाएं जानिब आया, इसमें कर्व आया, और ये खुद ब खुद ये पतला। कलम सीधा है आपका, कहीं भी मूव नहीं हुआ 90 डिग्री से। ये यहाँ आकर सीधा होकर रुक गए, और फिर हम नीचे की तरफ आए, कर्व देते हैं, ये कर्व देते हैं। जब यहाँ तक पहुंचे तो आखिर में हम नीचे वाली नोक उठा के ऊपर वाली नोक से ये ड्रॉ करेंगे, ये नीचे से इसके साथ ज्वाइंट करेंगे और फिल कर देंगे। तो यहाँ एक नुक्ता आ जाए, और यहाँ एक नुक्ता आ जाए। ये देखें, ये देखें, इस जगह पर एक नुक्ता आ गया। और ये जो तीसरा स्ट्रोक था ये वाला, इसको हम यूं देखेंगे तो ये 1, 2 और 3 नुक्तों का होगा। यूं देखा जाए तो 2 नुक्तों का, और यूं देखा जाए तो ये 3 नुक्तों का। ये खत दीवानी का अलिफ है। आप लोगों को समझ में आया? जी बिल्कुल आया। जी पूछिए।
جی نہیں میں بتا رہا تھا کہ جی سمجھ. ٹھیک ہے. اچھا ہم جو دیوانی سیکھ رہے ہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب گوگل پہ لکھیں گے دیوانی نا تو وہ کچھ اور دیوانی آپ کے سامنے آئے گی. تو 3 قسم کی دیوانی استعمال ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے دنیا بھر میں. ایک ہے مصری دیوانی، ایک ہے عراقی دیوانی، اور ایک ہے ترکی دیوانی. تو یہ ہم جو لکھنے جا رہے ہیں وہ ترکی دیوانی ہے. مصری اور دیوانی عراقی دیوانی صرف انہی خطوں میں انہی ملکوں میں لکھی جاتی ہے، جبکہ ترکی دیوانی یہ انٹرنیشنل ہے، یہ عالمی طور پر یہ لکھی جاتی ہے. یعنی اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں انٹرنیشنلی کمپٹیشنز ہوتے ہیں تو وہاں دیوانی خط دیوانی کا مقابلہ ہو تو اس میں وہ ترکی دیوانی ایکسیپٹ کرتے، ترکی دیوانی لکھی جاتی. یہ دیوانی رائج نہیں، ترکی دیوانی. تو یہ میں آپ کو سکھا. اور اس میں جو ماہر تھے وہ استاد محمد عزت جو آج سے تقریباً 150 سال پہلے گزرے سلطنت عثمانیہ کے خطاط تھے. وہ اس میں بہت ماہر تھے، انہوں نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے، سلیبس ہے ان کا، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. وہ آپ نے اس کی فوٹو کاپی اپنے سامنے رکھنی ہے اور اسے دیکھ کے لکھنا ہے. تو یہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اب جب آپ نے الف سیکھ لیا تو الف سیکھ کر آپ کے لیے کئی حروف آسان ہو جاتے ہیں سیکھنا. یعنی الف سے ملتے جلتے جو سملر لیٹرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. الف کی ایک شکل تو آپ کو پتہ چل گئی، الف کی 2 شکلیں. اب یہاں سے دیکھیں الف یہاں سے موٹا ہے یہاں سے پتلا ہے، کیونکہ جب ہم سٹروک کو ایسے لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ خود بخود ایسے پتلا ہوتا ہے. اس میں جو بگنرز غلطی کرتے ہیں اس کو آپ نوٹ کیجئے کہ بگنرز یہ غلطی کرتے ہیں کہ قلم سیدھا نہیں رکھتے تو یہ موٹا ہو جاتا ہے. ایسے نہیں کرنا، آپ نے یوں رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ رکھ کے قلم کو اوپر سے نیچے لے کے آنا، یہاں سے دائیں طرف لے کے آنا، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف. یہ حصہ تھوڑا موٹا ہے، یہ پتلا ہوتا چلا جائے. اب اس میں بگنرز کیا کرتے ہیں کہ ایسے رکھ کے یوں نیچے نہیں آتے بلکہ اس طرف چلے جاتے ہیں، یعنی یوں کر دیتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ نہیں کرنا. یا پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ کر کے اسی کے اوپر سے آتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد نیچے آتے ہیں. یوں جو یہ بلیکنس ہے نا یہ زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ غلط ہے، جبکہ یہ ایک نقطے کے اندر اندر ہونی چاہیے کالی سے. اس کے بعد یہ نیگیٹو اسپیس شروع ہو. ٹھیک ہے جی، یہ کرنا ہے آپ نے، یہ ساری چیزیں نہیں دہرانی. تو یہ غلطیاں بھی میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ لکھنے کے بعد یہاں جب آتے ہیں تو یہ موٹا چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ بہت آگے چلا جاتا ہے، یا پھر اس کو بہت ایسے نیچے لے آتے ہیں، یا پھر اس کو بالکل سیدھا کر دیتے ہیں. یہاں مسئلہ ہوتا ہے آخری حصے میں. تو آخری حصے میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب نیچے آتے ہیں تو یہاں دیکھیں قلم آپ کا بالکل 90 پہ ہے، یہاں تک اس کے برابر تک. اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ نیچے والی نوک اٹھا دی، جو انسی نوک ہے اس کو اٹھا دیا، اوپر والی نوک سے یہ بنایا، یوں ایسے ڈرا کیا، پھر اس کو اس سے ملایا تو یہ فل کر یہ بنایا. اور اس کا رخ بالکل سیدھا نہیں جا رہا، یوں نہیں جا رہا بلکہ تھوڑا سا نیچے کی طرف جا رہا. اور اس کو بعد میں فل کر دیں. ایک طریقہ تو یہ ہے، دیکھیں یہ کیا ڈرا کیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس اسٹروک کو لے کے آئے، قلم ترچھا کیا، نیچے والی نوک اٹھا دی، اوپر والی نوک سے سیدھا لے گئے اور تھوڑا سا حصہ رہ گیا اس کو ڈرا کر دیا. تیسرا طریقہ ذرا ماسٹر اسٹروک ہے، وہ مشق سے آئے گا. اس میں قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں، قلم گھوم رہا ہے 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 اور یہ بن. اس طرح سے یہ 3 حصے ہیں، 3 طریقے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ الف کی پہلی شکل ہے. الف کی 2 شکلیں ہوتی ہیں خط دیوانی میں، 2 طرح کا الف ہوتا ہے، 2 شکلوں کا. ایک الف یہ ہو گیا، دوسرا الف آپ کو بتاتا ہوں. اس میں پہلی اور دوسری شکل ایک جیسی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ 4 نقطوں کے اندر اندر ہو رہا ہے یہ کام. آپ ان نقطوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ہو گیا. اب کیا کرنا ہے، یہاں پہنچے تیسرا اسٹروک،
सीधा कलम 90 पे 2 नुक्ते आपको याद होने चाहिए। यहाँ से लाए, हल्का सा कर्व दिया, गोल किया और ये इसके सामने आए। फिर इसका मिरर शेप, यानी जैसे ये पतले से मोटा हो रहा है ना, मोटे से पतला हो रहा है, ये इसके बराबर पहुंचे। अब क्या करना है, जस्ट ऊपर वाली नोक से हल्की सी इसकी ये जुल्फ बना दे, ये ऐसे झूमती भी जा रही है पतली सी, बस ये क्या हो गया, अलिफ। इसको यूं देखे ना तो ये एक और 2 नुक्तों का ये, और एक और 2 नुक्तों का ये। अगर यूं देखें तो ये 4 नुक्ते हैं, और अगर यूं देखें ना तो ये 1 2 और 3 नुक्ते के ये हिस्सा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ पर वही 1 नुक्ता आ रहा है, यहाँ पे भी 1 नुक्ता आ रहा है, ये अलिफ। स्पेसिफिक रूल्स के मुताबिक आप लिखेंगे तो फिर आप खत दीवानी में माहिर समझे जाएंगे। अगर हम फ्री हैंड लिखते हैं ना तो फिर फ्री हैंड लिखना तो बहुत आसान है कि हमने देखा जैसे कैसा बना दिया। इसीलिए तो लोग खत्ताती से भागते हैं कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर सकते। तो आपने अच्छे से सीखना है। आपने एडमिशन लिया है, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उनको अगर क्लास पसंद आती है, उनको अगर समझ में आता है कि वो कर लेंगे, तो वो भी फिर ज्वाइन कीजिएगा हमें। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जो है इस तरीके से ही आपने बनाना है, और इसकी मिसालें आपको दिखाऊंगा। दुनिया भर में जो खत्तात काम कर रहे हैं उनके आर्ट पीसेस दिखाऊंगा, तो आपको फर्क समझ में आएगा कि हाँ वाकई ये इसी तरह से इसी लेवल पर लिखा गया। अच्छा, ये अलिफ हो गया, और अलिफ की दूसरी शक्ल हो गई। और मैं आपकी आसानी के लिए भी बता दूं कि ये जो आपने अलिफ बनाया है, अगर यही आप अलिफ बनाते हैं फिर से और अच्छे तरीके से बनाते हैं तो आपको इससे 2 हर्फ और मिलते जुलते लिखे जा सकते हैं। आप ये बनाएं और आप इसको अलिफ की तरह ही बनाएं, लेकिन ऊपर से क्या करें कि एक पतली सी लाइन यूं 90 से थोड़ा सा इधर आएगी, और फिर इसी के ऊपर से एक पतली सी लाइन यूं आएगी और इसको इन दोनों, ये जो ब्लैकनेस है इन दोनों को क्रॉस करेगी। तो ये अब बन गया ये काफ, क्योंकि काफ की डंडी हमने बना दी। तो ये अब अलिफ नहीं रहा बल्कि ये काफ बन गया। काफ की अलामत आ गई ऊपर, अब ये काफ है। तो अलिफ भी सीख लिया और इससे मिलता जुलता लफ्ज काफ भी आपके सामने आ गया खत दीवानी। और अगर थोड़ा सा और इसमें इजाफा करते हैं तो एक और हर्फ आपके सामने आ जाता है, और वो कौन सा हर्फ होना चाहिए जी? वो है इसी के बराबर जब पहुंचे तो इसकी जुल्फ को इसके जो ये 4 नुक्तों का ये बनाया था इसमें से क्रॉस कर दें, और ये सारे हुरूफ लाइन पे आ रहे हैं। मैं पहले बता रहा हूँ ये क्या बन गया, लाम। कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए। आज आप लोगों ने कितने हुरूफ सीखे? 4 हुरूफ सीखे। अलिफ के 2 शक्लें, अलिफ की और काफ और लाम। यूँ आपके लिए आज का सबक मैं आसान समझता हूँ, और इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। आज हम इतना ही रखेंगे ताकि आप लोग कलम के मिजाज को समझ पाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया क्या? किसी का इस हवाले से कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा लेट आई। सर ये डॉट्स जो है पूरे स्क्वायर नहीं है सर, 3/4 है, इसकी क्या हाँ वजह है ये, सर? हाँ ये नुक्ते का 2/3 है। जी सर। यानी ये नुक्ता है मुरब्बा और इसका 2/3 हिस्सा। 3 हिस्से करते हैं ना इसके, 1 2 3, 1 जी 2 सर। 3, तो ये 2 हिस्से। इसी की मशक करनी है, इसी के मुताबिक इन हरूफ की पैमाइश होगी। जो खत सुलुस वगैरह हम लिखते हैं ना, खत सुलुस में फिर नुक्ता बड़ा होता है, फिर उसका अगर हम
الف لکھتے ہیں تو اس الف کی جو پیمائش ہوگی وہ ثلث کے نقطوں کے مطابق ہی ہوگی، یعنی اس کا نقطہ اسکوائر سے بھی بڑا ہوگا. اچھا جی، دیکھیں قلم اگر آپ کا نہ رکے تو اس کے لیے آپ کا انک کا اچھا ہونا ضروری ہے. اس میں دھاگا ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ 70% پانی 70% انک اور 30% آپ کا پانی ہوتا ہے. یوں دھاگا آپ کے انک میں ڈوبا ہوا ہو، یہ دیکھیں تھوڑا سا پش کرنے سے یہ نظر آ رہی ہے انک، اور پھر آپ اپنے قلم کا یہ 1/3 حصہ آپ اس پہ انک میں لگائیں. آپ کی بوٹل وہ تقریباً 1 انچ کی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی 1 انچ کی چوڑائی، تاکہ آپ کو قلم ڈپ کریں تو آپ کا قلم یہاں سے میلا نہ ہو، اور آپ کی انک اچھی ہونی چاہیے. اس طرح سے آپ تھوڑا سا ڈپ کریں، اور پھر گلوسی پیپر آپ کا آرٹ پیپر ہو، زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ روکھا پیپر نہ ہو، یا بالکل ہی بیکار انک نہ ہو جو آپ کے قلم پہ ٹھہرتی نہیں. تو بہت ساری چیزوں کا آپ نے وہ خیال رکھنا ہے. اب آپ کا جو سبق ہے آپ نے وہی پہلے تو نقطوں کے ساتھ مشق کرنی ہے، اور الف اور دوسری شکل الف کی، اور 3 اور 4 کاف اور لام بھی لکھنے ہیں. اس کی مشق آپ نے مجھے اگلی کلاس میں دکھانی ہے. کلاس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ گروپ میں نیچے کتاب یہ اپنی مشق کے نیچے اپنا نام لکھ کر شیئر کر دیجیے گا، تاکہ پھر میں اس کی کریکشن. جی گلوسی پیپر پہ آپ نے مشق کرنی ہے. یہ چکنا پیپر ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ میرے پاس جو ہے 113 گرام کا ہے. اس میں 113 گرام یا 128 گرام کا پیپر وہ سب سے اچھا رہتا ہے. آرٹ پیپر، آرٹ پیپر لے لیں یا پھر میٹ پیپر لے لیں. اور اس طرح اپنا نام لکھ کے بھیجیے گا، بالکل اوپر سے صاف ستھری تصویر بھیجیے گا تاکہ اس کی کریکشن میں کر سکیں. اور ریکارڈنگ دیکھ دیکھ کے کیجیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو. اسکیچ بک کا پیپر گلوسی نہیں ہوتا تو اس میں آپ کی انک بہت ضائع ہوگی اور اسٹروکس اچھے نہیں بنیں گے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس پہ انڈے کا کوٹ کریں اور اس کے اوپر پہ لکھیں، تو وہ لمبا پروسیس ہے. جی آپ نے مجھے گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں اپنا کام بھیجنا ہے، پھر میں خود ہی اسکرین شو کر دوں گا آپ کے سامنے. اسٹارٹ والا یہ ہے کہ نقطوں کا آپ نے سمجھنا ہے. کوشش کیجیے گا کہ ریکارڈنگ دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ اب میرے پاس صرف 2 سے 3 منٹ ہیں، اس کے بعد ایک اور کلاس ہے، تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی دوبارہ اگر میں ریپیٹ کرتا ہوں. تو آئندہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے، جب تک آپ ریکارڈنگ سے فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں سے سب کی بات کلیئر ہو گئی. کوئی سوال کسی اور کا کوئی سوال ہو؟ آپ لوگوں کو آج کی کلاس کیسی لگی؟ الحمدللہ میرے جو پریویس گروپس ہیں ان کا بھی رزلٹ بہت اچھا ہے. ان کا 4 مہینے سیکھ کر بہت اچھے کام کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور دیوانی میں اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ بعض تو ماشاءاللہ اس میں ٹیچ بھی کر رہے ہیں. تو مشکل تو نہیں، انشاءاللہ آسانی ہے. کام کی ابتدا میں ضرور مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ مشق کریں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے کام میں بہتری آ رہی ہے. صفر سے شروع کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 100 پہ پہنچائیں گے. ایک قدم اٹھایا ہے، دوسرا قدم اٹھانا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. تو آپ ہمت کریں، تو پھر دیکھیں مدد خدا شامل ہوتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.